سورۃ الانبیاء 21واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ 73واں شان نزول ہے، یعنی چھٹے 7ویں یا 8ویں سال کے قریب جب حضور نے بعث ہوئی تو اس میں مکی دور کے 7ویں 8ویں سال کا اس کا بنتا ہے شان نزول۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کا حساب، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، موت کی گھڑی انسان کی قریب آ گئی ہے، مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آ جاتی ہے، ذکر آ جاتا ہے، اللہ کی وحی آ جاتی ہے، اللہ کا نبی آ جاتا ہے، ما یأتی من ذکر من ربہم، ان کے پاس رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آتی ہے، محدثن نئی، یعنی کہ ایک نبی گیا دوسرا آ گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، الا استمعوہ، اسے نہیں سنتے، اور اگر سنتے بھی ہیں وہم یلعبون، تو بس کھیل کود میں، لایت قلوب، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اثر و نجوا، اور خفیہ طور پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ زین ظالموا، یہ لوگ جو ظالم ہیں، یعنی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعات کرنے والے، حل ھذا الا بشر مثلکم، بھئی اس کی بات نہیں ماننی، کیوں، یہ تو تمہاری طرح ہی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ افتاتون السحر، اور جب قرآن کو سنتے اور اس کے اثر سے متاثر ہوتے تو ماننے کی بجائے الٹا کہتے کہ تو تمہارے پاس سحر لے کر آیا ہے، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ کبھی وہ کہتے ادغاث احلام، پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے افطرا، انہوں نے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے کہ یہ قرآن شاعری ہے، اور کبھی کہتے کہ مرد ہے، انسان ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ان کے جسم بھی تھے، اور انہوں نے ہمیشہ بھی نہیں رہنا تھا، یعنی کہ ایک وقت میں ان کو وفات ہونی، پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد میں ما جعلناہم جسدا لا یاکلون طعاما وما کانوا خالدین، ان کے دونوں شبہوں کو خاتمہ کر دیا کہ انسان نہیں تھے، تو اللہ نے کہا ان کے جسم ایسے نہیں تھے کہ کھانا نہ کھائیں، یعنی وہ انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، الہ نہیں تھے، ملائکہ نہیں تھے، وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے جسم تھے، بلکہ وہ اس دنیا سے ان کو ایک وقت مقرر پر جانا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان مصرفین کو اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنے والوں کو، جو نبی کریم کو کبھی ساحر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مسحور کہتے، اللہ نے ان تمام باتوں کا ان کا رد کر دیا اور فرما دیا کہ قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا اور بتا دیا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، معبود وہی واحد ذات ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ، اسی کے لیے، لہو کا مطلب ہے کہ ملکیت بھی اسی کی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، احد بھی وہی ہے، سمیع اور بصیر بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو گویا یہ عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس طرح اس کی تمام صفات ثابت ہو جاتی ہیں لفظ ہو کے اندر کہ من فی السماوات والارض، کیول اسی کے لیے ہے یہ تمام چیزیں جو بھی آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہیں، یعنی کہ خالق بھی ان کا وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، معبود بھی وہی، قدرت رکھنے والا بھی وہی، ان کی حاجت روائی کرنے والا بھی وہی، ان کا داتا بھی وہی، غوث بھی وہی۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، اس سے مراد عموماً ملائکہ ہوتی ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ تھکتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، رات دن اسی کی پاکی کر رہے ہیں، لا یفترون، سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں، وہم ینشرون، کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ ملائکہ جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی وہ جو ہے نا بت بنا کر عبادت کرتے تھے، اور یہود اور عیسائی جو تھے مزار بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدا، کہ اگر اس زمین و آسمان کے اندر آلہۃ اور خدا ہوتے
سوائے اللہ کے تو ضرور فساد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، ایک دوسرے پر اپنی فوجیں لے کے چڑھ دوڑتا اور یہ کائنات کا نظام چلنے کی بجائے پورا نظام ہی ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ واحد اکیلا یکتا ہے، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اور یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں نا کہ بیٹیاں ہیں اور یہ سب بیٹے ہیں اور اولاد ہے اللہ کی، یہ سب ان کی بے وقوفانہ ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو وہ چاہے گا کرے گا، وہم یسألون، اور یہ سب جو ہے نا اس کے آگے سوال اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم یسألون، سب سے سوال کرے گا، سب جواب دہ ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کوئی مخلوق ہو۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھیں۔ اتخذ کا مطلب پکڑنا، بنانا، یعنی کہ انسان نے بنایا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ کل اللہ نے ارشاد میں آتو برہانکم، تو ان کے لیے کوئی دلیل لے آؤ، ھذا ذکر ومن معی وذکر من قبلی، بل یعنی کہ یا تو اس قرآن کے اندر کوئی دلیل ہو، یا اس سے اگلے تورات اور انجیل میں کوئی ان کے بارے میں ہو، بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، توحید کے بارے میں کھرا ایمان نہیں رکھتے۔ الحق، کہ یہ حق کیا ہے، فہم موردون، اور اس سے روگرداں ہیں۔ یہ حق کیا ہے، یہ توحید کا ذکر ہے، تمام انبیاء نے دیا، تمام کتابوں کی وحی بھی یہی ہے، اسی کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو اور کھول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ لا یعلمون، الحق کیا ہے، یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ توحید ہے، یہ انبیاء کی پیغام ہے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں، یعنی کہ ما نافیہ ہے، اللہ اس کی تفصیل ہے، یعنی کہ نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی، اللہ سوائے اس کے کہ وہ یہی حکم دیتے تھے، نوحی علیہ، یہی وہی ان کی طرف ہوتی تھی، انہو، کہ اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فعبدون، تم میری عبادت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، تم میری عبادت کرو، تمام نبیوں نے توحید کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد ان کی امتوں نے شرک اور کفر بنا لیا۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے یہودی عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور قریش ملائکہ کو بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، اس کی کوئی اولاد نہیں، بل عباد مکرمون، اگر فرشتوں کی بات کرتے ہو تو وہ اس کے بندے ہیں، انبیاء کی بات کرتے ہو تو وہ اس کے بندے ہیں۔ لا یسبقون بالقول، وہ اس کی بات سے سبقت نہیں کرتے تھے، اور ملائکہ تو نہیں کرتے، وہ ہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم کے کاربند رہتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، ما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ہؤلاء شفاع، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا لمن ارتضی، ہاں جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اور ان کو اجازت دے گا، وہ من خشیت مشفقون، وہ تو اس کی خشیت سے ڈر رہے ہیں، اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فذلک نجزی جہنم، تو اس کی سزا پھر جہنم ہوگی۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں، یعنی کہ شرک کرنے والوں کو اور مشرکوں کو۔ اولم یری الذین کفروا، کیا کافروں نے دیکھا آسمان اور زمین بالکل جڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ اب ایک کافر اٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے نہیں دیکھا تو آپ لوگوں نے کہاں سے دیکھ لیا، کیونکہ اس ٹائم تو نہ انبیاء تھے نہ انسان تھے، اور صرف کائنات میں کچھ بھی نہیں تھی اور یہ جڑی ہوئی تھی، تو کیسے دیکھ لیا؟ تو بات صحیح ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علم یرا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں، یعنی کہ انسانی علوم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اسی بگ بینگ اور اس کے علم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، یعنی تم نے معلوم کر لیا، جیسے کہ تم نے یرا دیکھ لیا، یعنی کہ دل کی آنکھوں سے، دماغ کی آنکھوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ کیا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا، یعنی کہ یہ خیال جب بھی غور کریں گے تو وہ اس خیال میں پہنچ جائیں گے کہ کائنات کیسی بنی۔ تو آج تمام بڑے بڑے سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نظریہ دے کر قرآن کی تصدیق کر دی، اور اللہ نے بتا دیا وجعلنا من الماء کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، اور خی
زندہ کو افلا یؤمنون، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ یعنی کہ جب اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان پانی سے پیدا کیا ہے تو پھر قرآن کی حقانیت کی دوسری دلیل آ جائے گی بگ بینگ کے بعد، اور پھر ان کو ایمان لانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ بات سمجھتے تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، مرنے کے بعد وہ ان کی روح جو ہے وہ فرشتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ عجیب اور غریب عقائد تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نہ تو ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان یعنی انبیاء کے لیے ہمیشگی رکھی ہے، او فإن مت، اگر آپ مر جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کہ جس طریقے سے کفار نے مرنے کے بعد ہمیشہ نہیں رہنا اور اس کے بعد انہوں نے زندہ نہیں ہونا، قیامت کے دن اٹھنا ہے، بالکل انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے خلد نہیں رکھی، ان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، تمام نوع انسانی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ظاہر فرما دیا۔ اب اس قانون کے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد روح پھر واپس آ جاتی ہے جسم میں، ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے، قرآن کی کتنی آیات کے خلاف ہے۔ اور جہاں پر اولیاء یا اللہ تعالیٰ نے شہداء کو کہا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، مگر پہلے بتا دیا کہ فی سبیل اللہ اموات، وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، اب ان کی روح جنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لبادہ دی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ وہاں پہ چرتی کھاتی پیتی ہے اور اللہ کی نعمتوں میں مگن ہے، قیامت کے دن ہی اس کی روح اللہ تعالیٰ ملائے گا، جیسے کہ سورۃ تکویر وغیرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نفس زوجت، جس دن نفسوں کو جوڑا کر دیا جائے گا، یعنی کہ جسم کو روح سے ملا دیا جائے گا، تو وہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس سے پہلے نہ قرآن میں کوئی آیت ہے نہ حدیث میں کہ مرنے کے بعد انسان کی جسم کے ساتھ روح ملا دی جاتی ہے۔ اور جو روایتیں ہیں سوال اور جواب کی، اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت جب اس نزا کا عالم ہوتا ہے، اس وقت وہ سارے سوال اور جواب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد روح نکل جاتی ہے اور پھر قیامت کو ہی لوٹتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ، تو وہ نہیں ٹھہراتے الا ہزوا، مگر مذاق، یعنی کہ آپ سے مذاق کرنا شروع کرتے ہیں۔ تمام کفار کا یہی طریقہ کار تھا، اور کہتے ہیں کہ کیا سوال، ھذا الذی یذکر آلہۃکم، کیا یہ ہیں جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں؟ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کافروں کو مشرکوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اسی کے لیے ذبیحہ کرنا ہے، اس کے لیے نظر کرنی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی کے آگے نہیں جھکنا، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی پتھر کے آگے سر نہیں ٹیکنا، کسی پتھر اور جھنڈے کا طواف نہیں کرنا، تو بجائے اس کے شرک اور کفر سے باز آئیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا ہو، تمہارا کیا علم ہے، تمہاری بات کیوں مانیں، یہ کیوں کریں، وہ کیوں کریں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہماری بات نہیں ہوتی، یہ تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتی ہے، مگر یہ کافروں کا وتیرہ اللہ نے بیان فرما دیا، ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ خلق الانسان من اجل، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، اور اب وہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سأریکم آیاتی فلا تستعجلوا، تو جلدی نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، جنگ بدر میں ذلیل اور خوار ہوئے، جنگ احد میں کافر ذلیل اور خوار ہوئے، اس کے بعد جتنے بھی مار کے ہوئے ہیں، اور صلح حدیبیہ میں ان کو صلح کرنی پڑی، فتح مکہ تو عروج کا زمانہ تھا، تو یہ کہتے تھے یقولون متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی فلا جلدی نہ کرو، اب تمہیں ان قریب بتا دیں گے، اور پھر قیامت میں جو رسوائی ہوگی اس کا بھی ذکر کر دیا، اللہ یعلم الذین کفروا، کاش کہ یہ جانتے کافر ہیں نا، لا یکفون عن وجوہہم النار، جس دن کافر نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے النار، آگ کو، جہنم کی آگ کو جو لپٹیں مار رہی ہوگی، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آج یہ کہتے ہیں ہاں فلانے کو پیر بنا لو، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک میرا مرید بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس دن وہ کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی سامنے نہیں آئے گا، کوئی ادھر داتا نہیں ہوگا، کوئی غوث نہیں ہوگا، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آ پڑے گی ان پہ، فتب ہاتھہم فلا یستطیعون ردھا، کہ جب آ جائے گی تو ان کے بے حواس کر دے گی، یعنی کہ کافروں کی طرف اشارہ ہے، مشرکین کی طرف اشارہ ہے، ردھا، پھر اسے پھیر نہیں سکیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ اس ٹائم مہلت دی جائے گی، یہ دنیا میں جو مہلت ہے یہ دی ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے بتایا کہ وہ رسولوں سے پہلے سے بھی اسی طرح ہنسی مذاق کرتے تھے، اور ان کا یہ ہنسی مذاق، ان کا شرک کفر ان کو لے بیٹھا،
اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول بیان فرمائے کہ کس طریقے سے پھر اللہ نے بتا دیا کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ زمین کو اس کے کناروں سے ہم کم کرتے چلے آ رہے ہیں, گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کہ زمین ایک تو قدرتی طور پہ کم ہوتی جاتی ہے, سمندر آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا, کفر کی سرزمین جو تھی مکہ اور مدینہ اور حجاز کے علاقہ کم ہوتا جا رہا تھا, یعنی کہ مومن بڑھتے جا رہے تھے. اور پھر اطراف کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سردار, تو ارد گرد کے جو سردار تھے وہ اسلام لا رہے تھے. اور تنکس الارض یعنی کہ کفر کی جو زمین تھی وہ من اطراف اپنے اطراف سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی, تو پھر وہ غلبہ ان کا ختم ہو رہا تھا. تو آج یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں, ہم زیادہ ہیں, تعداد کو بھی وہ اپنے لیے دلیل بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلیل کو ہی ان کی طرف بھیج دیا, یا فہم الغالبون, تو کیا یہ غالب آئیں گے, یعنی اب انہوں نے مغلوب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی قلیل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان فرمایا, حضرت ابراہیم کا بیان فرمایا, کس طرح اپنے والد کو انہوں نے کہا کہ گمراہی ہے, ان بتوں سے نکلو اور فطرت کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک کو مانو. اور کس طرح انہوں نے بتوں کو توڑ کر جو کلاڑا تھا بڑے کے اوپر رکھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ ابراہیم کا بھی کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جب انہوں نے مشورہ کیا نا کیسے کون کر سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ہم تو سارے ہی مشرک ہیں, سارے بتوں کے آگے سر ٹیکنے والے ہیں. قالوا سمعنا, ہم نے سنا ہے, فتح ایک جوان ہے, یذکرہم, جو انہیں برا کہتا ہے. ان کے ذکر کا مطلب ہوتا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے, بارے میں کہنا یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ نفع نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو وہ جب بھی مشرکوں کو سمجھایا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ لوگ جو ہے نا ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو وہ جو گستاخی کرتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, یذکرہم, ان کا ذکر کرتے تھے, یعنی برا ذکر کرتے تھے. بقول ان کے یقال لہ ابراہیم, اسے ابراہیم کہتے ہیں. قالوا, انہوں نے کہا بھئی فاتو, بھئی اسے لے آؤ, علی اعین الناس, لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ برائی کرتا ہے, یہ ہمارے بتوں کے بارے میں, لعلہم یشہدون, تاکہ یہ بھی تمہارے گواہ ہو جائیں. قالوا انت فعلت ھذا, تو انہوں نے پھر سوال کیا, یعنی کہ سوال کیا, تو ہی ہے یہ تو نے یہ فعل کیا ہے, بآلہتنا, یا ابراہیم, ہمارے الہوں سے. یا ابراہیم کیا انہوں نے تھا مگر ان کو عقل دینے کے لیے کہا. قال بل فعلہ, بلکہ اس سے بڑے نے کیا ہوگا, یہ جو کام جو کیا ہے نا, کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہوگا, کیونکہ باقی تو چھوٹے ہیں سارے. ھذا فاسألوہم, تو ان سے پوچھ لو, ان کانوا ینطقون. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, تم جو ان کے اتنے یعنی کہ وہ کرتے ہو, ان کے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں, یہ جو تم نے مزار بنائے ہوئے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے تو ان سے پوچھ لو نا. کیا یہ ان کانوا ینطقون, یہ تمہیں جواب دیتے ہیں, کیونکہ جو بت ہوں یا مزار ہوں انہی اولیاء کے ہی ہوتے ہیں, اور انہی اولیاء کی طرف اشارہ انہوں نے کر دیا. تو فارجعوا الی انفسہم, تو پھر وہ اپنے نفس کی طرف پلٹے. فقالوا, اور کہنے لگے, انکم انتم ظالمون, بے شک تم ہی ظالم ہو, یعنی تم خود ہی مشرک ہو, خود ہی کافر ہو. یہ جب بول نہیں سکتے, یہ ہل نہیں سکتے, یہ اپنا نفع نقصان نہیں کر سکے, اپنے جسموں کو نہیں بچا سکے, تم ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہو, پھر اپنے سروں کے بال اوندے ہو گئے. لقد علمتا, انہوں نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے, ما هؤلاء ينطقون, یہ بول نہیں سکتے. بس اسی جواب کا انتظار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. آپ نے ارشاد فرمایا, قال فتعبدون من دون اللہ, ایسوں کی تم عبادت کرتے ہو, ما لا ینفعکم, جو تمہیں نقصان نہ دے سکے, ما لا ینفعکم, نہ تمہیں نفع دے سکے, شیئا, ذرہ بھر, شیئا کا مطلب کر دو ذرہ برابر. ذرہ کا لفظ بھی آیا قرآن میں ایک جگہ پہ کہ ذرے کے بھی مالک نہیں, ولا یضرکم, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے. اور سارے بت حضرت ابراہیم نے توڑ دیے, بال بھی بیکا نہیں ہوا. اف لکم, تو اف ہے تمہارے اوپر, یعنی تمہاری عقلوں کے اوپر, ان میں عقل تو ہوتی ہی نہیں ہے مشرکوں میں, ورنہ وہ شرک کیوں کرتے. اللہ نے لا یعقلون کہہ دیا, لا یعتدون کہہ دیا, لا یعلمون بھی کہہ دی. وَلَمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کو چھوڑ کر تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں, سوال, فلا, کیا نہیں ہے تمہیں عقل, اور جمع کا صیغہ ہو گیا تعقلون. تو اللہ نے بتا دیا کہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہوتی, تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے, وہ دلیل سے بات کرتے. مگر مشرکین کا جو طریقہ ہے کہ جب بات سے بات نہ بنے تو پھر ڈنڈے کی طرف آ جاؤ. قالوا حرقوہ, اس کو جلا دو, وانصروہ, اپنے خداؤں کی مدد کرو, آلہتکم,
کیونکہ وہ تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، پھر وہ آگ جو تھی علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، آپ نے وہاں سے ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل کے بعد پھر ابراہیم اور یعقوب نافلہ یعنی کہ پوتا، نفل کا مطلب ہوتے ہیں کہ نفل زیادہ، تو کیونکہ اولاد کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، جو نواسے پوتے ہوتے ہیں تو ان کو بھی لفظ نفل کہہ دیتے ہیں، اور نافلہ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بستی بھی برے کام کرتی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ یہودی ان کو جو ہے نا کافر کہتے تھے اور ساحر کہتے تھے، اور ان کو بت پرستی کی طرف راغب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ان کے اعتراضات کو دفع کر دیا اور بتا دیا کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، ہم نے ان کے لیے ہوائیں مسخر کی ہوئی تھیں، شیاطین مسخر کیے ہوئے تھے، وہ کوئی جادو اور سحر نہیں تھا، یہ اللہ کے معجزات تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ اتنے بیمار ہو گئے مگر انہوں نے کس سے دعا کی؟ کیا کہیں مزار پہ گئے، کسی بت کو بنایا، یا اللہ سے دعا کی؟ دیکھنے کیونکہ ہم نے ان کی سنت پہ چلنا ہے۔ وہ ایوب اذ نادا، اور ایوب نے جب پکارا ربہ، اس کے رب کو، ربہ کتنا پیارا سیغ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے پکارا اس کے رب کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسسنی الضر، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بیمار ہوا ہوں، مجھے پریشانی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے بیمار کیا، اللہ کے صحت اور تندرستی، بیماری سب اللہ کے قانون قدرت کے تحت آتی ہے، مگر کس طریقے سے انہوں نے ادب سے کہا انی مسسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، میرے گناہ اگر کی وجہ سے تو اسے بخش دے اور اس تکلیف کو دور کر دے۔ یہی معنی تھا جس میں آپ نے کہا کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لی۔ یہ کہتے ہیں اللہ سندا نہیں، اس واسطے کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی سیڑھی چاہیے۔ دیکھیں ادھر کون سا وسیلہ تھا، کون سی سیڑھی تھی؟ ادھر ایوب نے پکارا، ادھر فاستجبنا ہو گیا، ادھر لہو فکشفنا ہو گیا اور کشف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت دور کر دی۔ کون ہے کاشف؟ اللہ، سوائے اللہ کے، مشکل کشا بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اور کھوٹی کو کھری کرنے والا بھی وہی ہے، اور بیماری میں تکلیف میں اللہ تعالیٰ اس صحت دینے والا ہے۔ ما بہی من ضر، جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، وَأَتَيْنَا آلَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آل ان کو اور عطا کر دیے، وَمِثْلُهُمْ جتنے تھے، یعنی کہ اگر گھر والے کوئی بیمار ہو گئے تھے، مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اور شادیاں کروا دیں اور اولادیں کر دیں، اور جو مال اور دولت ختم ہو گیا تھا اس سے دگنا مکان اور گھر انہیں عطا فرما دیے، جانور جو چیزیں بھی ان کی ختم ہو چکی تھیں ماں امس کے ساتھ، بلکہ مثل و ماں یعنی کہ اتنا اور عطا کر دیا، دوہرا عطا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے دوہری عطا کر دیتا ہے۔ اگر ایک بندے کا گھر چلا گیا 4 لاکھ کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 8 کا دے دیتا ہے، 8 کی بجائے 10 کا دے دیتا ہے، 20 کا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس میں اشارہ دے رہا ہے مثلہم ماہم، کہ جو چیز تمہارے سے جاتی ہے بطور اللہ تعالیٰ کے امتحان، اس سے دگنی تگنی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے گا، مثلہم ماہم، اتنا ہی اور دے گا، رحمت من عندنا، اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، اس میں ذکر ہے، اس میں فہم ہے، اس میں عبرت ہے، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو واحد جانتے ہیں، توحید پر گامزن رہتے ہیں، مصیبت کے وقت میں بھی اسی کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام نے نادر ربہ، اپنے رب کو ہی پکارا، اس کے رب کو اس نے پکارا، اس کے رب کو اس نے پکارا، اس کے رب کو اس نے پکارا۔ کس نے پکارا؟ ایوب نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ مطلب کیا ہے کہ مصیبت آپ پر آئے گی، یہ آپ کا امتحان ہوگا، اسی میں تو آپ نے کھوٹا اور کھرا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پہ مصیبت آئی اور رب کو پکارنے کی بجائے آپ نے شیطان کو پکارنا شروع کر دیا، آپ ایک جو ہے نا قبر کے اوپر چلے گئے، آپ نے اس کے اوپر دیگیں چلانی شروع کر دی۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ مصیبت اگر بندے پر پڑے گی تب بھی وہ اسی کو پکارے گا، نعمت دے گا تب بھی وہ اسی کو پکارے گا، اور کوئی پریشانی آئے گی تب بھی وہ اسی کو پکارے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا
کہ جب بھی پکارنا ہے مصیبت کے وقت میں ایک امتحان ہوتا ہے، خاص امتحان ہوتا ہے، اس وقت رب کو ہی پکارنا ہے، اس وقت متزلزل نہیں ہونا۔ بڑوں کا امتحان ہے، قرآن میں سب کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ رب العزت نے نکال دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا کسی قبر پر گئے، کسی مزار پر چادر چڑھائی، کسی مزار پر دیگ لٹائی؟ کیا کیا انہوں نے؟ وہ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں نے کلمات سکھا دیے۔ اللہ رب عز و جل نے ان کی لغزش جو بھول ان سے ہو گئی تھی، جو بھول گئے تھے، وہ یاد انہیں نہیں رہا تھا، اس بھول کی وجہ سے جو ان سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کو ہی پکارا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفسوں پر، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہم پہ نہیں رحم کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کوئی وسیلہ کیا نہیں کیا۔ اب جو لوگ وسیلہ کرتے ہیں ظاہر بات ہے وہ جھوٹی روایتیں بنا لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ منسوب کر دیں گے، اور اس قرآن کی آیت جو سورۃ راف میں واضح موجود ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت نوح کو جب مصیبت آئی انہوں نے کیا کہا کہ فنصر، اے اللہ میں پریشانی میں ہوں، فنصر میری مدد فرما۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا، جبرائیل کو پکارا، کسی اور کو پکارا۔ بعض ضعیف روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کو پکاریے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرے احوال کا۔ تمام انبیاء کے واقعات کو پڑھتے جائیں، مصیبتیں ان پر آتی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، انہوں نے کس کو پکارا؟ اسی طریقے سے چلتے چلے جائیں، ایک ایک نبی کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال کی زندگی قرآن کے اندر تمام واقعات موجود ہیں۔ انہوں نے بدر کے بعد دن عبادت کر کے سجدے میں کس کو پکار رہے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ بتایا کہ جب بھی پکارنا ہے ربہو، اس کے رب کو پکارنا ہے، یعنی کہ جس کا جو رب ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے مصیبت کے وقت۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے اوپر مصیبت آئے یا ہمارے پر خوشی آئے، ہم ہر حال میں اپنے رب کو پکاریں گے، لا الہ الا انت، اے اللہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اور ہم ظالموں میں سے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہہ کے اندر، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں، اس کے اندر رات کے اندھیروں میں، ان اندھیروں میں کس کو پکارا؟ کس نے ان کی دعا کو سنا؟ تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے بھائی کہ جب بھی مصیبت آنی ہے تو اس وقت اللہ کو پکارنا ہے۔ عام حالات میں تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، خوشی میں تو کوئی نہیں ہوتا ہے، تو مصیبت میں جب آپ پکارتے ہیں تو 10 آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا بڑا نیک تھا، اللہ کی توحید پہ چلنے والا تھا، اسے جب مصیبت آئی تو وہ بھی قبر پہ کھڑے ہو کر دیکھ بانٹ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سچے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لہذا سچے لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ پر گامزن رہیں، توحید پر گامزن رہیں، اللہ کو ایک مانیں۔ اگر کوئی غلطی اعلانیہ کر دی ہے تو اعلانیہ اس کا کفارہ کریں، کہیں کہ میں ان سے بیزار ہوں، ان مردوں سے بیزار ہوں، ان قبر والوں سے بیزار ہوں اور ان بتوں سے بیزار ہوں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اعلانیہ اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو ہی صحت دیتا ہے، تو ہی ہدایت دیتا ہے، تو نے ایمان کی دولت دی، تو نے صحت بخشی، تو نے مال بخشا، تو نے اولاد بخشی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، تو ہی قیامت کے دن اٹھائے گا، تو ہی جنت میں لے کے جائے گا، تو ہی جہنم سے بچائے گا، اور تو ہی نجات عطا کرے گا، اور تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل نے ایوب اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اس کے رب کو پکارا، اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے جب ہم پر مصیبت آ جائے تو ہم یہ دعا مانگیں، انی مسسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اسے دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا۔ کیسے دور فرمائے گا؟
کیا دلیل ہے؟ ابھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اس کی دلیل بھی آپ سن لیجئے گا، اس کے ساتھ اس کی بھی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ذکر کر دیا نا کہ ذکر یہ اس میں عابدوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ عبادت کرنے والے جو اللہ کے ہوں گے وہ ایسی پکاریں گے۔ پھر حضرت ذنون کا واقعہ آ گیا، حضرت یونس علیہ السلام اذا ذہب، جب وہ چل پڑے مغاضباً، غصے میں بھر گئے کہ ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں اور پھر بھی یہ شرک اور کفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وظن، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، لن نقدر علیہ، کہ اللہ ان پر تنگ ہی نہیں کریں گے اگر ان مشرکوں سے وہ دور چلے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی۔ فنادا فی الظلمات، تو ان کو مچھلی نے نگل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ ہی نہیں، میں کسے پکاروں؟ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو سننے والا ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو واحد ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے۔ میرے سے غلطی ہو گئی کیونکہ میں تو گناہ گار ہوں، سبحانک، پاک تو تیری ذات ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کب مانگ رہے ہیں؟ اندھیروں میں مانگ رہے ہیں۔ ادھر اندھیروں میں کون غوث آ سکتا ہے؟ کون غوث سن سکتا ہے؟ کون داتا دے سکتا ہے؟ کون اس مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ جو کہتے ہیں کشتیاں نکال دیں 11 سال کے بعد، یہ سارے جھوٹ ہیں، ساری لنترانی ہیں، کسی کتاب میں کوئی واقعہ درج نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا ان قرآن کے آیات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی۔ کوئی وسیلے کا ذکر نہیں ہوا، کوئی واسطے کا ذکر نہیں ہوا، ادھر بندے نے پکارا، ادھر رب نے قبول کیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا فنجینا من الغم، اور غم سے اسے نجات بخشی۔ دیکھیں یوں اللہ غم سے بندے کو نجات بخشتا ہے۔ لا الہ الا انت پڑھے اور یہ آیت پڑھے، اور جو حضرت ایوب نے آیت پڑھی وہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور واہ، یعنی کہ بات ختم ہو گئی، اب آپ سے اللہ مخاطب ہے۔ کا ذالکا، کا تشبیہ کے لیے کہ بالکل اسی طرح ننجی المومنین، مومنوں کو ہم نجات دیں گے۔ کس طرح مومنوں کو نجات دیں گے؟ یعنی کہ وہ اس طرح دعا پڑھے گا جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہاں پہ بھی للعابدین کے لیے ذکر ہے، اور یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ پڑھے گا فاستجبنا لہ، پھر اسے نجات دے دیں گے، یعنی کہ حضرت یونس کو تو دے دی اور انہیں بھی دے دیں گے۔ کس طرح؟ وکذالک، بالکل اسی طرح ننجی المومنین، مومنوں کو نجات دیں گے۔ تو لہذا اولاد نہیں ہے تو پھر کون سی قبر پہ جائیں گے، کون سی مزار پہ جائیں گے؟ نہ، اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا، یعنی کہ اللہ اشارے سے سارے مسائل بتا رہا ہے جو انسان پر پیش آتے ہیں اور کس طرح ان کی ترکیب کرنی ہے، یہ بتا رہا ہے۔ وَذِكْرِيَّ اذ نَادَىٰ، زکریا بوڑھے ہو گئے، بالکل کسی قابل ہی نہیں رہے کہ ان کی اولاد ہو، نہ ان کی بیوی، خود اپنے منہ سے انہوں نے سورۃ مریم میں اور آل عمران میں بتایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا۔ اور پھر انہوں نے دعا مانگی، جب حضرت مریم علیہ السلام کے پھل دیکھے تو انہوں نے بھی دعا مانگی، تو جب انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگی اسی وقت مانگی اور ٹائم ہی نہیں گزرنے دیا۔ وَنَادَى رَبَّهُ، اور جب ندا کی رب نے، وَنَادَى رَبَّهُ، اس کے رب کو اس نے دعا کی۔ کس کے رب کو؟ زکریا کے رب کو۔ کس نے ندا کی؟ زکریا نے ندا کی۔ وہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ زکریا کی طرف۔ زکریا اذ نادا، زکریا نے جب پکارا، کس کو پکارا؟ ربہ، رب، اس کے رب کو۔ اس کا رب کون تھا؟ لا الہ الا انت۔ اس کا رب کون تھا؟ الہ واحد۔ اس کا رب کون تھا؟ واحد القہار۔ اس کا رب کون تھا؟ سمیع البصیر۔ اس کا رب داتا نہیں تھا، اس کا رب کوئی غوث نہیں تھا، اس کا رب کوئی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں تھا، اس کا رب کوئی بت نہیں تھا، اس کا رب کوئی آگ نہیں تھی، اس کا رب کوئی بچڑا نہیں تھا، اس کا رب کوئی پتھر نہیں تھا۔ ربہ، رب کو جب ندا کی تو رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بے شک تو بہترین وارث کرنے والا ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ آیت پڑھے، اس دعا کو پڑھے۔ فاستجبنا لہ، اللہ ایک ہی جواب دے رہا ہے، فاستجبنا لہ، اس کی دعا قبول کر لی۔ وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور انہیں یہی عطا فرما دیا۔ وَسَلْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو بھی سنوار دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَ رَغْبًا وَرَهْبًا، وہ ہمیں ہی پکارتے تھے، امید میں بھی اور خوف میں بھی۔ امید میں تو سب رب کو پکارتے ہیں،
خوف میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نہ ادھر ادھر نہیں جانا، وَكَانُوا لَهُ غَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے حضور ہی گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے حضور ہی گڑگانا۔ وَاللَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، پھر اس نے جو اپنی پارسائی نگاہ میں رکھی ان کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ابنہا، اور اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، ایک آیت بنا دیا، یعنی ایک نشانی بنا دی دونوں کو، اور بتا دیا کہ ان ھذا امتکم امۃ واحدہ، یہ اے انبیاء، اے نیک لوگوں، اے مومنوں، اے توحید پہ چلنے والوں، ان ھذا امتکم، یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، امۃ واحدہ، ایک ہی دین ہے، توحید، وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، اور میری عبادت کرنی۔ یہ ایک جملے کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ تمام انبیاء اور نیک لوگوں کا ایک دین ہے، اور ایک ہی ان کے معبود ہے، اور ایک ہی طریقہ عبادت ہے، اور جنہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقے بن گئے، کوئی کیا بن رہا ہے، کوئی کسی نے اپنا کیا نام رکھ دیا، کسی نے کیا رکھ دیا، کسی نے سگ اپنے آپ کا نام کتا رکھ دیا، سگ مدینہ رکھ دیا، کسی نے کس کا قلب علی رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے تقطعوا امرهم، جنہوں نے توڑ دیا اپنے امر کو، بینہم، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، توحید کی جگہ شرک کی طرف چلے گئے، کلن الیہ راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، تو میں یعمل من الصالحات، اور جو نیک عمل کرے گا، وہ مومن، اور وہ ایمان کھرا اس کے پاس ہوگا، فلا کفران للسیئ، اس کی جو صحیح ہوگی اس کی کفر یعنی کہ انکار نہیں کیا جائے گا، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، حرم لکھ رہے ہیں، یعنی شرک کرو، کفر کرو، ایمان پہ چلو، نیک عمل کرو، یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حرام ہلاک کریتنا ہلاکنا، کہ ہم نے حرام کر دیا اس بستی کو جسے ہلاک کر دیں، وہ لوٹ کے نہیں آئے گے، یعنی شرک اور کفر کرنے والے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اور اللہ نے کہا کہ جس دن کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، وہ من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو، یہ اللہ تعالیٰ نے چائنیز کو، یہ رشین کو، یہ کورینز کو، ان قوموں کی عروج بھی بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کھل دیے جائیں گے، ان کے عروج کا زمانہ آ جائے گا، ہر بلندی ور یہی ہوں گے، انہی کے جھنڈے گڑے ہوں گے پوری دنیا میں۔ وہ وقت ہوگا اقترب الوعد الحق، حق کا وعدہ قریب آ جائے گا، اور یہ جو قومیں ہوں گی، یہ یہودیوں کی، یہ عیسائیوں کی، کوئی بھی شرک کرنے والی ہوں گی، یہ ہندو ہوں گے، ان تمام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس ٹائم، فائدہ یا شاخصۃ الابصار، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، وہ بولیں گے یہ لوگ جنہیں ہم نیچ سمجھتے تھے، یہ لوگ جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے تھے، جن کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی، جن کی طرف ہم نے ملٹری ایکشن ہی نہیں بنائے، شاخصۃ الابصار، اس ٹائم ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ زینہ کافروا، یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ان لوگوں کے طفیل آئے گا تو وہ کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو دوسروں کے لیے تیاریاں کرتے رہے اور ہم ان سے تو غفلت میں پڑے رہے، یہی وجہ کہ آج یہ بلندی پہ پہنچ گئے اور ان کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تھے ہی ظالم، ہم شرک کرنے والے تھے، ہم کفر کرنے والے تھے، ہم بدعت کرنے والے تھے۔ میرا اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام اس دنیا میں بھی بتا دیا کہ زوال ہوگا اور عروج اسلام کو حاصل ہوگا، اور ادھر بھی بتا دیا کہ جو ہے نا قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو اور تم حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہو، جہنم کی لکڑیاں ہو، کوئی اتنے وہ نہیں ہو بڑے کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑا جائے، کھڑے ہو جائے، جہنم کے ایندھن، انتم لا واردون، اور تم نے اس پہ وارد ہونا ہے۔ وارد جب آدمی پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ جاتے ہیں نا جانور لے کر، تو اس کو کہتے ہیں، وہ پانی کے اندر گھس جاتی ہیں بکریاں، گائے، بیل، اور اس کو پیتے ہیں، اور ایسے اونٹ پیتے جیسے پیاسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہاں پر نظریں نیچے کی ہوں گی، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، چہرے پہ سیاہی ہوگی، رال ٹپک رہی ہوگی، اور پیاسے اور بھوکے اور شرم سے جھکی نگاہیں، ذلت ان پر پڑی ہوئی ہوگی، اور واردن جہنم کے اوپر وارد ہو جائیں گے۔ لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے، یہ غوث ہوتے، یہ کتب ہوتے، یہ داتا ہوتے، یہ جو ہے نا یہ بت جو تھے الہ ہوتے، تو اللہ نے کہا کہ ما واردو، اس جہنم کے اندر تو نہ ہوتے، وہ کلن فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ بھی مشرک تھے، جو لوگ بھی کافر تھے، جو لوگ بھی دعوے خدائیوں کے کرتے تھے، وہ سب اس کے اندر ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر، اور اس میں وہ رینگیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ ہاں جو ایمان والے ہوں گے، جیسے کہ پہلے وہ سورۃ مریم وغیرہ میں گزرا کہ وہ کہتے تھے کہ سارے جو ہے نا جہنم کے اوپر وارد کیے جائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، اور یہاں پر بھی وہ اس کی تشریح آ گئی کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور جن لوگوں سے سچائی کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جب کافروں نے آیت پڑھی ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بھاگتے حضور کے پاس آ گئے کہ حضرت عزیر بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے، یہ تمام انبیاء اور اولیاء کو جن کی یہ کافر مشرک پوچھتے تھے، انہوں نے کہا یہ سارے جہنم میں جائیں گے، خوش ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن سے بھلائی کا وعدہ ہے، جو توحید پر قائم رہے، توحید پر ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے خود حکم نہیں دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسے کہ سورۃ مائدہ وغیرہ میں ان سے سوال کیا گیا، فرشتوں نے ان کو نہیں کہا، انہوں نے خود بنا لیا، وہ لوگ ان کو تو اللہ تعالیٰ بھلائی ہوگی، من الحسنی، بھلائی کا وعدہ ہے، جنت میں جائیں گے، اولئک عنہا مبعدون، وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ لا یسمعون حسیسا، وہ تو اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، ہزاروں میل دور سے جب اس کا کڑکڑانا اور اس کی آواز جہنم کی آتی ہے وہاں سے بھی دور ہوں گے، اور ان کی آواز ان تک نہیں پہنچے گی، یعنی کہ جہنم کی آواز تک ان تک نہیں پہنچے گی، اس سے گزرنا تو دور کی بات ہے۔ وَهُمْ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جتنی یہ فضل اکبر ڈراوا اور گھبراہٹ ہوگا وہ ان کو نہیں ہوگی، لا یحزنہم، انہیں غم میں نہیں ڈالے گی، فضل اکبر، وتلقاہم الملائکہ، ان پر ملائکہ آ جائیں گے، ان پہ سلام کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت ہے، یہ کتنی وضاحت سے ہے کہ مشرکین جو لوگ دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے اور گمراہی کرتے تھے، شیطان ہو گیا، فرعون ہو گیا، حامان ہو گیا، شداد ہو گیا، نمرود ہو گیا، اور اس جیسے لوگ جو بظاہر پیر بنے ہوئے ہیں، بظاہر عالم بنے ہیں، علماء سو ہو گئے، پیران بد ہو گئے، یہ سارے اس کے اندر جائیں گے، مگر یہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں غیروں کو، وہ کہیں گے نہیں جی اس سے مراد تو بت ہے، حالانکہ کافر مشرک جو حضور کے زمانے میں تھے ان کی سمجھ میں قرآن آ گیا اور ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے، مگر یہ جتنے بھی لوگ ہیں پیر کرم شاہ جیسے، ضیاء القرآن والے، یہ سب ترجمہ کہیں گے بت ہے، کیونکہ ان کی دماغوں میں بت ہی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، ھذا یومکم، یہ دن تھا، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، یوم ناتی والسماء کاطیۃ السجل، اس دن اللہ تعالیٰ آسمان کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے کہ سجل کو لپیٹا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں کاغذ ہوتا تھا، اس پہ لکھتے تھے ایسے لمبا، پھر اس کو گول گھما کے رول کر لیتے تھے، تو اس کی اللہ نے مثال دی کہ بالکل آسمان اس طرح لپیٹ دیا جائے گا، للکتب، جیسے کتاب لکھی چیز کو لپیٹا جاتا ہے، کما بدانا اول الخلق، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کائنات تھی ان کے بنانے سے پہلے، نعید، اس کو اسی طرح پھر لوٹا دے گا۔ اللہ نے کہا وعدن علینا، ہم پہ وعدہ ہے، نکن فاعلین، بے شک ہم اس کو کر سکتے ہیں، کریں گے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورَ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ان الارض، کہ بے شک ہماری جو زمین ہے، یرث عباد صالحون، نیک بندوں کے لیے ہے، کس کے لیے؟ جنت جو ہے نیک بندوں کے لیے، مومنین کے لیے، توحید پہ چلنے والوں کے لیے۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بلاغ ہے، یہ عبادت والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، توحید پہ چلنے والوں کے لیے۔ وما ارسلناک، اور آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، تمام جانوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا ہے، تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ پورے قیامت تک جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے انہیں توحید مل جائے گی، انہیں حق مل جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ تمام انبیاء نے توحید کو حکم دیا ہے، حضرت عیسیٰ نے شرک کا حکم نہیں دیا اور دوسرے انبیاء نے شرک کا حکم نہیں دیا، اور بتا دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ وضاحت کر دی، قل ان کو بتا دو، یوحی الیہ، کہ میری طرف بھی یہی وحی ہوئی ہے، یعنی پہلے انبیاء کی طرف بھی یہی ہوئی تھی جیسے پہلے گزر چکا ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو اگر مسلمان ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر منہ پھیر لو، فَقَدْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو فرما دو کہ میں تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا، میں نے آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اس لڑائی کا اعلان کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ قریب ہے، ام بعید، یا کہ دور ہے، ما تو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ عذاب کا دنیا میں جیسے بدر، احد وغیرہ میں دیا گیا، اور آخر میں جو قیامت میں دیا جائے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اِنَّهُ، بے شک وہی ہے، يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بلند آواز بھی وہی سنتا ہے، يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو چھپاتے ہو وہ بھی وہی سنتا ہے، یعنی کہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے اور غیب کا علم اللہ کو ہے، اور یہ کہیں گے نہیں جی اس کو بھی تھا، کیونکہ ان کو نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اولیاء اور بزرگ خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی غیب کا علم ثابت کیا جائے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ علم اللہ کو ہے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ جو چاہتا ہے اپنے اخبار بتا دیتا ہے جس وقت چاہتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں کیا جانوں، لالو فتنہ، کہ تمہارے لیے کوئی جانچ ہو، لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک کا تمہیں برتنا، یعنی کہ تمہیں جو ڈھیل دی گئی ہے،
قال ربی احکم بالحق، اور نبی نے عرض کی کہ میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وربنا الرحمن، ہمارا رب ایک ہی ہے، اللہ ہے، رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، ہمیں تیری مدد درکار ہے ان باتوں پر جو یہ بناتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی نے کس سے مدد مانگی؟ ربنا الرحمن المستعان، اللہ سے مدد مانگی، یا حی یا قیوم استغیث برحمتک کا مدد مانگی کبھی۔ اور یہ جو مذاق کرتے ہیں کہ نماز سے مدد مانگنا، صبر سے مدد مانگنا یہ غیر خدا ہے، یہ لوگ مشرک لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ غیروں سے مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں مدد درکار ہے، اور تمام بیماریاں مصیبتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ میں توحید پہ قائم رکھنا، ہمیں شرک سے بچانا، کفر سے بچانا، بدعات سے بچانا۔ صدق اللہ العظیم۔